نہیں، کیا آپ کوئی ایسی فلم دیکھنا پسند کریں گی جس میں ولن کو ہیرو اور ہیرو کو ولن بنا کر بنائی گئی ہو؟ یقیناً آپ کا جواب نہ میں ہوگا، اور ہونا بھی چاہیے کہ کون بے وقوف ہوگا جو کہ اپنا پیسہ اور اپنا وقت ضائع کر کے اس طرح کی بیہودہ اور بکواس فلم دیکھے گا۔ یقیناً نہیں دیکھنا چاہیے، اور کوئی قسمت کا مارا اگر غلطی سے اس طرح کی فلمیں دیکھنے کے لیے سنیما ہال میں پہنچ بھی جاتا ہے تو پھر وہ پوری فلم دیکھے بغیر بڑبڑاتے ہوئے برا بلا کہتے ہوئے سنیما ہال سے تیزی سے جو ہے وہ باہر نکل آتا ہے، اور اس طرح کی فلمیں بہت ہی بری طریقے سے جو ہے وہ فلاپ ہو جاتی ہے، اور انہیں فلاپ ہو جانا چاہیے۔ اتنی لمبی چوڑی تمہید جو میں نے باندھی ہے وہ اپنے ملک کی موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے، جو موجودہ انتظامی ڈھانچہ ہے، جو موجودہ طرز حکمرانی ہے، اسے بیان کرنے کے لیے جو ہے مجھے اتنی لمبی چوڑی تمہید باندھنا پڑی۔ جب سے پاکستان بنا ہے اس کے بعد سے جس طرح کی حکومتیں بنوائی گئی ہیں اور اس کے بعد انہیں توڑوائی گئی ہیں، یہ حکومتیں بنانے اور توڑوانے والے بالکل اسی طرح کے فلموں کے ڈائریکٹر تھے جنہوں نے ولن کو ہیرو اور ہیرو کو ولن بنا کر فلمیں بنوائی، تو وہ فلمیں ناکام ہوئی۔ اسی طرح سے جو ہے یہ پاکستان کو ایک سٹیج، ایک سنیما ہال سمجھ کر جس طرح کی جو ہے وہ حکومتیں بنوائی بھی گئی پھر توڑوائی بھی گئی، اس میں بھی جو ہے وہ ولن کو ہیرو اور ہیرو کو ولن بنا کر پیش کیا گیا۔ اب کس قسم کی طرز حکمرانی ہے اس وقت پاکستان میں؟ آپ کہیں گے کہ کیا یہ جمہوریت ہے؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ نہیں، اسے جمہوریت کہنا جمہوریت کی توہین ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ آمریت ہے، آپ کہو گے کہ آمریت بھی سے نہیں کہہ سکتے ہیں، ڈکٹیٹرشپ بھی سے نہیں کہہ سکتے ہیں، بادشاہت بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ کس قسم کی طرز حکمرانی ہے؟ اب میں تو یہ کہوں گا کہ یہ بالکل وہی رسوائے زمانہ جو ایک حکومت تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی، یہ بالکل جو طرز حکمرانی ہے ہر لحاظ سے جو ہے وہ بالکل ویسی ہے، وہی طرز حکمرانی ہے جو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی تھی۔ یہاں آپ نظر دوڑائیں سندھ میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، گلگت میں، بلتستان میں، کہیں بھی آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو چھوٹے سے چھوٹا سرکاری افسر سے لے کے بڑے سے بڑا سرکاری افسر، چاہے وہ یونیفارم والا ہو یا قلم ہاتھ میں لیے وہ یعنی بیوروکریٹ ہو، ہر کوئی جو ہے وہ ہر وقت جنرل ڈائر بننے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے، صرف اور صرف ایسٹ انڈیا کمپنی کے طرز حکمرانی کو برقرار رکھنے کے لیے، ان کی دہشت میں اضافہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو مزید غلام سے غلام تر بنانے کے لیے۔ ہر کوئی جو ہے وہ تھانے کا سپاہی سے لے کے ایس ایچ او ہو، ایس ایچ او سے لے کے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی ہو، ڈی پی ہو یا آر پی ہو یا پھر آئی جی، ہر کوئی جو ہے وہ ہر وقت جنرل ڈائر بننے کے لیے تیار رہتا ہے، یا دوسرے معنوں میں ہر وقت جو ہے وہ اپنا ضمیر بیچنے کو تیار ہوتا ہے، اپنی ہی عوام کو انہی کے خون سے رنگنے کے لیے وہ ہر وقت بےتاب اور بے چین دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، صرف انہیں حکم کا انتظار ہوتا ہے۔ یعنی اتنا ان کا اپنا خون سفید ہو چکا ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ جنرل ڈائر بننے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ پنجاب کا سابقہ آئی جی پنجاب میں ہوتے ہوئے جنرل ڈائر بنا رہا، کتنے لوگوں کو جو ہے وہ موت کے منہ میں پہنچا دیا انہوں نے، پھر انعام کے طور پر انہیں جو ہے وہ ایف آئی اے پہنچا دیا گیا، ڈی جی ایف آئی اے۔ اسلام آباد کا جو سابقہ آئی جی تھا مسٹر درانی، انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، سب کے سامنے ہے کس طریقے سے چنگیز خان بن چکا تھا، ہلاکو بن چکا تھا، اور جنرل ڈائر کے بھی اس نے سارے کے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔
اسی انعام میں جو ہے وہ انہیں اب گلگت کا آئی جی بنا دیا، اور وہاں بھی انہوں نے وہی جنرل ڈائر بننے سے گریز نہیں کیا۔ آزاد کشمیر کا جو آئی جی انہوں نے کیا کیا، وہ تو جنرل ڈائر کا بھی باپ بن کر ابھرا ہے، یعنی کہ اتنا ان کا خون سفید ہو چکا ہے۔ تو اب اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ کس قسم کی طرز حکمرانی ہے؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرز حکمرانی ہم اسے نہ کہے تو ہم پھر کیا کہیں؟ وہاں تو ایک جنرل ڈائر تھا، یہاں تو ہر سرکاری افسر جو ہے وہ جنرل ڈائر بننے میں جو ہے وہ فخر محسوس کرتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ کراچی میں ایس ایچ او بننے کے لیے جو ہے یہ پولیس والے جعلی مقابلے کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ صرف آپ کو یہ کہا جائے کہ ہم آپ کو ایس ایچ او لگاتے ہیں، اتنے بندے مار دو، تو وہ بغیر سوچے سمجھے جی ڈسپلن کے نام پہ جو ہے وہ لوگوں کو بھون ڈالا کرتے تھے کہ اس کے عوض انعام کے طور پہ انہیں تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا جائے گا۔ بعد میں یہ مرض کم ہونے کے بجائے بڑھ گیا۔ ڈسٹرکٹ ایس ایس پی بننے کے لیے جو ہے وہ مقابلے کے امتحان میں پاس ہو کر آنے والے معاشرے کے باصلاحیت پڑھے لکھے افسروں نے بھی جو ہے وہی کام شروع کر دیا کہ وہ جعلی مقابلے کر کے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پی بنتے رہے، کوئی جو ہے ڈی پی او بنتے رہے، اس کے بعد زونل ڈی آئی جی بنتے رہے، آر پی او بنتے رہے، اور یہ معاملہ اتنا آگے بڑھ گیا کہ اب آئی جی بننے کے لیے بھی جو ہے وہ یہ گریڈ 21 اور 22 کے اتنے باشعور اتنے پڑھے لکھے افسران جو ہے وہ بھی جو ہے وہ لوگوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے سے گریز نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ترقی لینی ہے، انہوں نے آئی جی بننا ہے۔ یعنی دوسروں کے لاشوں پر محل تعمیر کرنے سے بھی جو ہے یہ لوگ نہیں پیچھے ہٹتے، اتنا یہ ان کا ضمیر جو ہے وہ مر چکا ہے۔ تو اس کو آپ پھر کیا کہیں گے کہ یہ آپ کا معاشرہ، یہ آپ کا سسٹم، یہ آپ کی سوسائٹی اس وقت کون سے راہ پر چل پڑی ہے؟ اس کا کوئی اینڈ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا کوئی اختتام بھی ہے کہ نہیں ہے؟ یا یہ کسی بہت بڑے خونی انقلاب کے لیے جو ہے وہ راہ ہموار کرنے کا اس وقت باعث بننے جا رہا ہے؟ میں نے ابتدا کی تھی ناکام فلموں سے، ہیرو کو ولن اور ولن کو ہیرو بنانے سے وہ فلمیں فلاپ ہو جاتی ہے۔ یہ صرف بات فلمی ہیروز کی نہیں ہے، میں ہر فیلڈز کے ہیرو کی بات کروں۔ ایک ہیرو اس وقت پابند سلاسل ہے، میں بات کر رہا ہوں حقیقی ہیروز کی جو ہمارے مختلف شعبوں میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ کتنے ہیرو گزر چکے ہیں، لیکن ہمارے یہاں کسی ہیرو کی قدر نہیں ہے۔ یہاں ہیرو کے معنی، ہیرو کا مفہوم، ہیرو کا مطلب جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ہیرو کو صرف اور صرف جو ہے وہ بہادری کے ترازو میں تولا جاتا ہے کہ جو جتنا زیادہ بہادر ہوگا، جو جتنا زیادہ دلیر ہوگا، وہی ہیرو کہلائے گا۔ کوئی کتنا ہی بڑا ڈاکٹر کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی بڑا پروفیسر کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی بڑا سقراط بقراط فلسفی کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی بڑا جج کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی بڑا سائنٹسٹ کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی بڑا کھلاڑی کیوں نہ ہو، وہ پاکستان کے ڈکشنری کے مطابق ہیرو کے زمرے میں نہیں آتا۔ ہیرو وہی ہوگا جو لڑنا جانتا ہو، ہیرو وہی ہوگا جو جنگجو ہو، ہیرو وہی ہوگا جو حکم کا غلام ہو، ہیرو وہ نہیں ہوگا جو قومی دھارے کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ ہیرو نہیں ہوگا جو اپنی ایک پکار سے قوم کو اپنے پیچھے لگا دے، وہ ہیرو نہیں ہے۔ ہیرو وہ ہے جس کے ایک دھماکے سے، اس کی ایک چیخ سے لوگ سہم جائے، لوگ گھروں میں گھس جائے، لوگ پناہ مانگنا شروع کر دیں، وہ ہیرو ہے۔ یہ پاکستان کی جو خود ساختہ ڈکشنری ہے اس میں میرا خیال ہے کہ ہیرو اسے کہا جاتا ہے۔ حقیقی ہیرو کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں ہیروز کی جو ڈیفینیشن کچھ اور ہے، اور پاکستان میں جو ہے وہ ہیرو کی ڈیفینیشن کچھ اور ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اصلی ہیرو ہیں وہ اس ملک کو بائے بائے کے کہیں اور چلے جاتے ہیں، اور جا کے جو ہے وہ اپنے کرشمے، اپنے جلوے،
اپنی صلاحیتیں جو ہے وہ لٹواتے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان کی جو سرزمین ہے وہ ان کے جو صلاحیتیں ہیں وہ ان کا بوجھ اٹھانے کی صلاحیت نہیں رکھتی، ان کا بوجھ اٹھانے کی قابلیت ان کے اندر نہیں ہے۔ اس زمین کو جو ہے وہ حقیقی ہیروز کی صلاحیتوں کے لیے پوری طریقے سے بنجر بنا دیا گیا ہے۔ یہ ہے اس وقت قائد اعظم کے پاکستان کی سب سے بڑی بدقسمتی کہ جو پاکستان جس کو آج کہاں سے کہاں ہو جانا چاہیے تھا وہ بجائے اپنے قیام سے بھی بہت پیچھے چلا گیا تھا۔ یعنی جو حالت اس وقت پاکستان کی ہے 1947 14 اگست والا پاکستان آج کے پاکستان سے 1 گنا نہیں، 2 گنا نہیں، 3 گنا نہیں، 50 گنا زیادہ طاقتور تھا۔ وہ زنگ آلود جو اسلحہ تھا دوسری جنگ عظیم کا جو انہیں ملا تھا، اس دوسری جنگ عظیم کے زنگ آلود اسلحے کی وجہ سے بھی جو ہے وہ اسرائیل پاکستان سے گھبرایا کرتا تھا، کانپا کرتا تھا۔ اس وقت کے وزیر اعظم نے اپنے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ تقریر کی تھی کہ انہیں اگر دنیا میں کسی ملک سے خطرہ ہے تو وہ پاکستان سے ہے۔ اس وقت پاکستان کے پاس نہ کوئی ڈاکٹر قدیر تھا اور نہ ہی پاکستان کے پاس کوئی ایٹم بم تھا۔ اس وقت پاکستان کے پاس صلاحیت تھی، اس وقت پاکستان کے پاس قومی غیرت تھا، اس وقت پاکستان کے پاس جو ہے خود مختاری تھی، اس وقت پاکستان کے پاس جوش و جذبہ تھا، اس وقت پاکستان کے پاس محب الوطنی تھی، اس وقت پاکستان کے پاس مسلمانیت تھی۔ تو اس وقت جو ہے وہ سیٹ سب ڈرا کرتے تھے۔ آج کے پاکستان میں آخر ایسا کیا ہو گیا کہ ایٹم بم ہونے کے باوجود کوئی ان سے اتنا نہیں گھبراتا، اتنا نہیں ڈرتا، اتنا نہیں سہمتا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ صرف اور صرف جو ہے وہ آپ کے ملک میں جو ہے وہ لیڈر کا فقدان کر دیا گیا ہے۔ حقیقی ہیروز کو جو ہے وہ زمین بوس کر دیا گیا ہے، حقیقی ہیروز کو اوپر نہیں آنے دیا جاتا۔ جو حقیقی ہیرو اوپر آتا ہے اسے کسی نہ کسی بہانے جو ہے وہ موت کے منہ میں دھکیل دیا جاتا ہے، انہیں زندان میں دھکیل دیا جاتا ہے، ان پر جو ہے وہ آزادی ان کی سلب کر دی جاتی ہے حقیقی ہیروز کی۔ یہ ہے اس ملک کا المیہ، یہ ہے اس ملک کی تباہی، یہ ہے اس ملک کی بربادی۔ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ پروگرام کسی کے خلاف نہیں ہے، یہ پروگرام صرف ایک آئینہ ہے، ایک آئینہ جو ہے وہ دکھانے کی میں کوشش کر رہا ہوں اپنے باشعور نوجوانوں کو، اپنے پڑھے لکھے لوگوں کو، ان لوگوں کو جو ملک سے محبت کرتے ہیں، جن کے دلوں میں جو ہے حب الوطنی کا جذبہ ابھی باقی ہے، جو اس ملک کے لیے مر مٹنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کے لیے ہمارا پروگرام ہے کہ یہ آپ کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے، یہ آپ کے ملک کی اس وقت اصلیت ہے کہ یہاں پر وائسرائے جو ہے وہ اس وقت آپ پر حکمراں بنا دیے گئے ہیں، جو حکمرانی یہاں کرتے ہیں لیکن رہائش ان کی دوسرے ملکوں میں، یہاں پر آ کے ڈپوٹیشن پر آ کے وزیر بنے ہوئے ہیں، کوئی ڈپوٹیشن پر آ کے یہاں اسپیکر بنا ہوا ہے، کوئی ڈپوٹیشن پر آ کر یہاں پر آئی جی بنا ہوا ہے، کوئی ڈپوٹیشن پر آ کے یہاں ڈی جی ایف آئی اے بنا ہوا ہے، کوئی ڈی جی نیب بنا ہوا ہے، کوئی کیا بنا ہوا ہے۔ سب کے سب نے جو ہے یہاں پر آ کر نوکریاں کر رہے ہیں اور اس کے بعد تنخواہیں اور لوٹ مار کا مال جو ہے وہ اپنے اصلی ملکوں میں لے جا رہے ہیں، جہاں پر انہوں نے رہنا ہے، جہاں پر ان کے بچے رہتے ہیں، جہاں پر انہوں نے اپنی باقی زندگی گزارنی ہے، جہاں انہوں نے جو ہے مرنے کے بعد دفن ہونا ہے۔ تو یہ ان کے لیے ایک کام کی جگہ ہے، یہاں پر ایک لوٹ مار کی جگہ ہے، یہاں پر آ کے جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ وائس رائے بن کر اپنی ملازمتیں کر رہے ہیں، ہمیں غلام بنا کر ہم پر حکمرانی اس وقت کر رہے ہیں۔ یہ ہے اس وقت اس ملک کی اصل صورتحال۔ اس پر جو ہے وہ ہمارے جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں، ہمارے جو افواج پاکستان ہیں، انہیں جو ہے وہ سوچنا چاہیے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جو ہے وہ اس قسم کے جو وائسرائے حکمراں ہیں، جو منسٹر ہیں، جو سرکاری افسران ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ سخت قسم کی آپریشن کرنے کی، سخت قسم کا جو ہے وہ آئینی ڈنڈا اٹھا کر ان کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نون میں ہو، پاکستان پیپلز پارٹی میں ہو، تحریک انصاف میں ہو، جماعت اسلامی میں ہو، جے یو آئی میں ہو، کسی بھی سیاسی جماعت میں ہو، ان کے خلاف جو ہے وہ انتہائی بہرحمانہ جو ہے وہ آپریشن کرنے کی ضرورت ہے۔
اسی میں جو ہے پاکستان کی بقا، پاکستان کی فلاح، پاکستان کی سلامتی مضمر ہے۔ اگر یہ آپریشن ہوگا تو آپ یقین جانیے کہ ایک بہت بڑے خونی انقلاب کا جو ہے وہ راستہ روکا جا سکے گا۔ اگر اس آپریشن میں ذرا بھی جو ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب آپ نے دیر لگا دی تو یقین جانیے یہ ملک جو ہے وہ خونی انقلاب سے کسی کا باپ بھی پھر اس کو نہیں بچا سکے گا۔ ایک ہی واحد ادارہ اس وقت رہ چکا ہے اس ملک کو بہتری کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے، وہ ہے ہماری پاک افواج۔ اگر پاک افواج آج یہ تہیہ کر لے کہ ان حرام خوروں کے خلاف جو ہے وہ بحرمانہ آپریشن کرنا ہے، ان ملک کے خزانے کو لوٹنے والے ان سیاسی بلیک میلروں کے جن کے ہاتھ خود خون میں رنگے ہوئے ہیں، جو اس وقت بہت بڑے بڑے جو ہے وہ عہدوں پر پہنچ چکے ہیں اور انہیں جو ہے وہ استثناء تک بھی مل چکا ہے، تو ان کے خلاف اگر کارروائی نہیں کی گئی تو یقین جانیے پاکستان کو امام خمینی کے طرز کے خونی انقلاب سے کسی کا باپ بھی نہیں بچا سکے گا۔ یہی ایک وقت ہے، یہی ایک موقع ہے، اگر پاک فوج جو ہے وہ اس میں آگے کود پڑے اور ان حرام خوروں کے خلاف جو ہے وہ ایک بحرمانہ آپریشن کی شروعات کر دے تو یقین جانیے یہی ملک جو ہے وہ آپ کا جنت بن جائے گا۔ یہی پاکستان جو ہے وہ دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہو جائے گا۔ یہ میں بہت ہی دعوے کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، اگر یہ پاک فوج جو ہے وہ ان حرام خوروں کے خلاف بغیر کسی مصلحت کے ایک آپریشن شروع کر دے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی بلیک میلنگ کے، یہ سارے کے سارے بلیک میلر ہیں جتنے آپ کے پاس اس وقت سیاستدان ہیں، سب کے خلاف آپ کارروائی کریں اور جو قومی ہیروز ہیں ان کو آپ آگے لائیں، ان کو آپ حکومت کرنے کا موقع دیں، تو یقین جانیے کہ اس ملک سے یہ تمام کرپشن کا، بلیک میلنگ کا گن جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا۔ یہ تھا اس وقت کا ہمارا غیر سیاسی پروگرام۔ کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگر کسی کو ہمارے ان پروگراموں سے کوئی تحفظات ہوں تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔